بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رمضان اور قرآن، اس عظیم مہینے میں قرآن مجید کے پیارے الفاظ اور خوبصورت انداز بیان پر غور و فکر کا درس جاری ہے۔ پچھلے درس میں قرآن مجید کے بعض الفاظ اور انداز بیان پر دین اسلام سے بغض و نفرت کرنے والوں کے بعض اعتراضات اور ان کے اجمالی جوابات بیان کیے تھے۔ آج کی نشست میں ان اعتراضات کے مختصر تفصیلی جوابات بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ پہلا اعتراض، قرآن مجید میں بعض جملوں کی ترتیب میں غلطی اور دو مثالیں بیان کی تھیں۔ پہلی مثال یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى، سورۃ نمبر 70۔ اعتراض یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے افضل ہیں تو ترتیب میں ہارون کیسے ہے، پہلے ہے علیہ السلام۔ اس اعتراض کا جواب، نمبر 1، حرف عطف واو ترتیب کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں عربی زبان میں جاء محمد و خالد، ان دونوں میں سے پہلے کون آیا کوئی پتہ نہیں ہے۔ محمد کا پہلے آنا لازمی نہیں ہے۔ حروف عطف میں سے فا اور ثم جو ہیں ان دونوں میں ترتیب لازم آتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی کئی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ منافقون آیت نمبر 9 میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ مال کی زیادہ فضیلت ہے اولاد کی؟ سبحان اللہ، مال تو انسان اولاد ہی کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو اس آیت میں دیکھیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تو مال کا پہلے ذکر ہے، اولاد کا بعد میں ہے، جبکہ یہاں پہ فاضل جو ہے اولاد ہے، مفضول مال ہے، لیکن اس کو پہلے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، سیاق اور سباق کے مطابق بعض اوقات کم فضیلت والے کو زیادہ فضیلت والے سے پہلے بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے اصل پیغام کو پہنچانے میں آسانی اور انداز بیان کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی اس آیت کریمہ کے سیاق اور سباق کو مدنظر رکھتے ہوئے ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیان کرنے میں حکمت ہے، یعنی اس آیت میں ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے بیان کرنے میں ہی حکمت ہے۔ اے دیکھیں وجوہات۔ پہلی وجہ، ان آیات کے سیاق میں دونوں کے نام ہیں اور کثرت سے مثنیٰ کے ضمیر کا استعمال ہوا ہے۔ اب سورۃ طٰہٰ کے شروع سے دیکھ لیں، جہاں پر ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا اس کے بعد میں کئی آیات میں دونوں کا ذکر آیا ہے۔ نمبر 2، ہارون علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کے برابر کے نبی ہیں۔ نبوت میں فضیلت موسیٰ علیہ السلام افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نبوت میں دونوں اللہ کے پیارے نبی ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ جیسے کہ بچڑے کے عبادت کے قصے میں ہوا تھا کہ ہارون علیہ السلام کی کوئی بات نہیں مانی تھی اور یعنی بہت کم درجہ دیتے تھے، جب حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وحی نازل ہو گئی ہے، نبوت مل گئی ہے، تو پھر برابر کے نبی ہیں۔ فضیلت کی الگ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن یہ پیغام دینا تھا بنی اسرائیل کو کہ ہارون علیہ السلام بھی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے برابر ہیں نبوت میں۔ نمبر 3، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ طٰہٰ کے آیت نمبر 67 میں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، اور اس خوف میں ہارون علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، حکمت یہ تھی کہ اس سیاق میں بھی کہ ہارون علیہ السلام کا ذکر پہلے ہوتا۔ اور ویسے بھی جو عام سے جواب، یعنی اجمالی جواب جو اس کے تعلق سے دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب حرف الواو جو عطف کے لیے استعمال نہیں ہوتا اور پھر سورۃ طٰہٰ کی آیات کا اختتام الف مقصورہ سے ہوتا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الی آخر آیات، تو اب دیکھیں سب میں الف مقصورہ ہے۔ تو ہارون و موسیٰ میں بھی اختتام آیت کا موسیٰ پہ ہوا ہے، اور جب واو کا حرف عطف جو ہے اس سے ترتیب لازم نہیں آتی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور جو اصل ترتیب سورۃ الاعراف کی بتائی ہے موسیٰ آمنا رب العالمین رب موسیٰ و ہارون، وہی ترتیب صحیح ہے، اور اس ترتیب میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، یہ ترتیب بھی درست ہے۔
دوسری مثال جو بیان کی تھی ترتیب کے تعلق سے کہ غلطی ہے ترتیب میں قرآن مجید میں، وہ یہ مثال تھی سورۃ الکہف کے نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، کہ ڈر کی وجہ سے پہلے فرار اور پھر شدید ڈر کیسے ممکن ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے شدید ڈر کا ذکر ہونا چاہیے تھا اور پھر دوڑنے اور فرار ہونے کا، کیونکہ جب انسان کوئی خوفناک چیز یا نظارہ دیکھتا ہے تو پہلے ڈرتا ہے اور پھر دوڑتا ہے۔ اعتراض کرنے والوں نے کہا یہ ترتیب مناسب نہیں اور غلط ہے، نعوذ باللہ۔ اس اعتراض کا جواب حرف عطف واو ترتیب کے استعمال ہی نہیں ہوتا، میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ نمبر 2، یہی ترتیب عین مناسب اور یقیناً صحیح ہے، اور اس قصے کے سیاق و سباق اور اصحاب الکہف کا کہف میں اس لمبے عرصے تک رہنے ہی کی بنیادی وجہ کے مطابق ہے، کیونکہ بنیادی وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ وہ اپنے قوم سے بچنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہف میں پناہ لینے کا یعنی وہ کہف میں جا کے پناہ لی انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ کے خاص ان پر یعنی ایک کرامت تھی ان کے لیے جو وہاں پہ نازل ہوئی، اور وہ یعنی 309 سال جو ہے وہاں پر اسی کہف میں رہے۔ تو اصل مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی ان کو دیکھنے نہ پائے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کہف میں ان کے چھپنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، تو اصل مقصد یہ تھا۔ اور آیت کریمہ میں بھی اگر دیکھنے کا پہلے ذکر ہوتا اور فرار ہونے کا بعد میں ہوتا تو یہ جو اصل پیغام اور معنی تھا یہ اس پیغام سے چھوٹ جاتا، اس میں نہ ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، یہی حکمت ہے کہ اس آیت میں لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، تو آپ فرار ہو جاتے، ولملئت منہم رعبا، اور جب فرار انسان پہلی جھلک میں دیکھتا اتنی شدید رعب ہوتا تو بھاگ جاتا، دوڑ تو پھر اس کو منظر یاد آتا پھر دوڑ جاتا۔ یا یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص اس مدت میں جو اللہ تعالیٰ مقرر کی تھی اصحاب الکہف کی حفاظت میں، کہ کوئی بھی شخص ایک لمحے کے لیے وہاں پر ٹکنے کی جرت کرے، تو اصل پیغام یہ تھا۔ تو اس میں سیاق و سباق کے اعتبار سے الحمدللہ کوئی غلطی نہیں ہے، اور یہی سیاق و سباق عین مناسب ہے اور یقیناً یہی صحیح ہے۔ عام نظارے الگ ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی حفاظت کرتا ہے پھر نظارے بھی بدل جاتے ہیں، پھر یہ جو طور طریقے ہیں سب تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اصل مقصد جو ہے وہ باقی رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم باقی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئے دیکھیں دوسرا اعتراض اور اس کا جواب۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ طہ کے نمبر 63 میں 63 میں قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى۔ اعتراض اس جملے پہ ہے کہ ان هذان لساحران، کہ ان نون ثقیلہ کے ساتھ هذان اسم ان ہے اور منصوب ہونا چاہیے هذین ہونا چاہیے، یہاں پر مرفوع کیوں ہیں؟ یعنی ان هذین لساحران ہونا چاہیے، ان هذان ساحر غلط ہے۔ اس اعتراض کا جواب نمبر 1، ان یہ نون ثقیلہ والی قرت بعض قراءات میں موجود، جیسے کہ کسائی اور ابن کثیر نے قرت کی ہے، ان هذان لساحران بھی ہے، لیکن جو موجودہ قرآن مجید میں جو نسخہ ہمارے پاس موجود اس میں ان هذان لساحران ان خفیفہ کے ساتھ ہے، آگے میں بیان کرتا ہوں وجہ کیا ہے۔ نمبر 2، نون ثقیلہ بعض زبانوں میں جی ہاں جیسے عربی ہم نعم کہتے ہیں کہ معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ عبرانی، آرامی اور کنعانی وغیرہ۔ نمبر 3، عبرانی یہود کی زبان ہے، انہی کی زبان میں اس لفظ کو بیان کیا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کے 2 انبیاء علیہ السلام موسیٰ و ہارون علیہ السلام پر جادو کی جھوٹی تہمت لگائی گئی تھی، اور آج وہی تہمت مشرکین اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہے ہیں، اور یہود ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکر ہونا چاہیے، اس لیے انہی کی زبان میں ان نون ثقیلہ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نمبر 4، بعض عرب قبیلے مثلا خثعم، کنانہ، مراد اور عذرہ وغیرہ تثنیہ کا اعراب ہمیشہ اور ہر صورت میں الف سے کیا کرتے ہیں، ابھی تک بھی، یعنی ان کے جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ تثنیہ میں صرف الف استعمال کرتے ہیں، چاہے رفع، نصب یا جر ہو، سب الف کے ساتھ کہتے ہیں۔ جاء الرجلان، رأیت الرجلان، وسلمت علی الرجلان،
جبکہ رأیت الرجلین وسلمت علی الرجلین ہونا چاہیے یا کے ساتھ، کیونکہ مثنیٰ کا اعراب جو ہے وہ رفع کے لیے الف سے ہوتا ہے اور نصب اور جر کے لیے یا سے ہوتا ہے۔ ان کا یہ طریقہ اگرچہ عرب نے قبول کیا ہے لیکن حقیقت اور اصول کے مخالف ہے، اور اس آیت میں انہی کی زبان یہ پیغام ہے کہ اگرچہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر جادو کی تہمت لگائی تھی، لیکن حقیقت کے خلاف ہے اور محض تہمت ہی ہے، یعنی اس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ 5ویں نمبر پہ اصل جملہ جو ہے ان ہذان لساحران ہے نون خفیفہ کے ساتھ، اور اس اعتبار سے عرب صحیح اور موجودہ قرآن میں بھی یہ جملہ نون خفیفہ کے ساتھ موجود ہے، اور اکثر جو قراءات ہے قرآن مجید کی 10 قراءات میں سے ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ان خفیفہ کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ صرف 2 قراءات میں جس میں نے بیان کیا ہے ان ثقیلہ کے ساتھ بھی یہ قراءت موجود ہے، جس کا میں جواب دے چکا ہوں کہ اگر ان ثقیلہ کے ساتھ بھی ہے تو پھر یہ جو عام معہود ہے اس سے ہٹ کر ہے، کیونکہ بات ہی حقیقت کے خلاف ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں پیارے نبی جو ہے وہ جادوگر ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتے، تو اس لیے اس زبان کو استعمال کیا۔ ایک تو جو عبرانی ان کی اپنی زبان تھی یہودیوں کی، تاکہ ان کو لمحہ فکریہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض عرب جو ہیں بعض قبیلے وہ تثنیہ کا ہمیشہ سے الف سے اعراب کرتے ہیں جو اصول کے مخالف ہے، لیکن ان کی اس بات کو مانا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا اعتراض اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ تھا، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، سورۃ یوسف آیت نمبر 32-32۔ اعتراض صرف اس جملے پر ہے کہ وَلْيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، فعل پر تنوین ممکن نہیں ہے، یہاں پر کیسے ممکن ہو گیا ہے؟ اس کا جواب مکمل جملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلْيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، لَيُسْجَنَنَّ اور لِيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور لِيَكُونَ 2 افعال مضارع ہیں، اور اس فعل مضارع پر تنوین کیوں ہے؟ لِيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ میں لِيَكُونَ میں یہ تنوین کیوں ہے؟ لِيُسْجَنَنَّ نون توکید جو ہے یہ تأکید کے لیے ہے، نون ثقیلہ ہے۔ لِيُسْجَنَنَّ میں نون توکید یا تأکید ثقیلہ ہے، اور اس میں تأکید کا قوی معنی پایا جاتا ہے، اور جس نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی بدکاری کی، یہ تو کہہ دے لِيُسْجَنَنَّ، اور اس پر عمل بھی کیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو قید میں بھی ڈالا گیا، اس پر تو وہ قادر تھے، اس نے کیا ہے اللہ کے حکم سے ہو گیا۔ لیکن جو دوسرا فعل وَلْيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور اہانت کا معاملہ ہے، وہ اس کے لیے ناممکن تھا، نہ وہ کر سکی، نہ کبھی کر سکے گی، اور نہ اور بھی کوئی کر سکے گا، یعنی کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جرت کرے اور اللہ تعالیٰ کے کسی پیارے نبی کی اہانت کرے، کیونکہ صاغرین تذلیل اور اہانت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن کیونکہ وہ کر نہیں سکی، آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس پیارے پیغام کو بیان کیا ہے، اور اس کی وجوہات دیکھیں کہ ناممکن تھا اس کے لیے۔ پہلی وجہ نون خفیفہ سے تاکید ہے، جو عربی لغت کے اعتبار سے کمزور اور ضعیف تاکید ہے۔ لِيُسْجَنَنَّ میں نون ثقیلہ ہے، تاکید ہے، ہو بھی گیا۔ اچھا، لِيَكُونَ نون ثقیلہ ہے، ایک تو لِيَكُونَ کی نون ہے، پھر نون خفیفہ ہے لِيَكُونَن، تو اس میں نون خفیفہ ہے، اور نون خفیفہ میں جیسے میں نے بیان کیا ہے عربی لغت کے گرامر کے اعتبار سے ضعیف اور کمزور تاکید ہے۔ دوسرے نمبر پہ فعل پر تنوین اسی لگایا گیا کہ اس فعل کی جڑ سے نفی کا پیغام ہے، نہ وہ اور نہ کوئی اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی اہانت یا تذلیل کی جرت کر سکتا ہے، یعنی یہ فعل موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ تنوین اسم کی علامت فعل کی نہیں ہے۔ نمبر 3، جس نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی، ان سے شدید محبت کی وجہ سے خود ان کی اہانت نہیں کرنا چاہتی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد شغفها حبا،
تو یقینی بات یہ ہے جب اتنی شدید محبت تھی تو اس شدید محبت کی وجہ سے تذلیل ممکن ہی نہیں تھی، تو اس لیے جہاں پر قید میں رکھنا اس کا اپنا فائدہ تھا کہ قید میں ہے، سبحان اللہ، لیکن تذلیل اور اہانت جس محبت انسان کرتا اس کی اہانت نہیں کر سکتا، تو اس لیے جہاں پر وہ فعل کر سکتی تھی اس نے کیا ہے، اس کو پر مفاد تھا، نہیں اس جنندہ ہے، لیکن جہاں پر وہ نہیں بھی چاہتی تھی سبحان اللہ تو نون ثقیلہ خفیفہ سے لیکون من الصاغرین، وہ نہیں تذلیل کرنا چاہتی تھی، اہانت نہیں کرنا چاہتی تھی سبحان اللہ، لیکن اس کے اس قول عمل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ لیکونن میں جو فعل ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اصل ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام کی نہ اس نے جرت کی تھی نہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ اور بعض علماء نے یعنی جو لغت و بلاغت کے علماء ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں سبحان اللہ لیکون من الصاغرین کہتے ہیں تنوین کے بعد جب میم آتے من کی تو منہ بند ہو جاتا ہے، اب پڑھ کے دیکھیں لیکون من الصاغرین تو میم بالکل دونوں جو ہونٹے بند ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ منقطع معاملہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ زبان بند ہو گئی ہے، اس دن کے بعد کبھی بھی یہ عورت جرت نہیں کر سکے گی اور اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکے گی، نہ قولاً اور نہ فعلاً، اور یہی ہوا سبحان اللہ۔ وہ آخری دن تھا کہ جیل میں تو چلے گئے یوسف علیہ السلام، اس کے بعد دیکھیں قصہ جو ہے کچھ سالوں گزرنے کے بعد، اس دوران کیونکہ جیل میں تو کچھ نہیں ہوا، اللہ کی حفاظت میں تھے، اس کے بعد جب جیل سے باہر نکلے تو فوراً اب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کا خواب، اور پھر خود یہ خاتون آتی ہیں اور اعتراف جرم کرتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی بری ہیں، غلطی ان سے ہوئی تھی، اللہ کے پیارے نبی سے غلطی نہیں ہوئی تھی بلکہ خود اعتراف کرتی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور اللہ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام جو بری ہیں۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، اندازہ بیان میں بھی دیکھیں آپ کہ تنوین ہے، فعل نلیفے کیا گیا ہے، اس کو وجود ہی نہیں ہے۔ لیکون من الصاغرین میں صاغرین اور لیکون کے بیچ میں من کا حرف آیا ہے جو انقطاع کر دیتا ہے، منہ بند ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ بات کرنا ممکن ہے۔ یعنی جو قرآن مجید کے قرأت کے علماء ہیں جب الفاظوں کی بات کرتے ہیں سبحان اللہ تو اس طریقے سے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بعض ایسے جملے موجود ہیں قرآن مجید میں جو قرأت کرتے وقت بھی اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کا بھی معنی ہے سبحان اللہ۔ ہم صرف اندازہ بیان کی بات کر رہے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں الفاظوں کی اور اندازہ بیان کی خوبصورتی کی، یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہونٹوں کی حرکت کی، زبان کی حرکت کی بھی اثر ہے اور اس کی بھی خاص وجہ ہے قرآن مجید میں جو الفاظ بیان ہوئے ہیں سبحان اللہ۔ واللہ اعلی و اعلم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید اور سنت اور منہج السلف الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وبا، فتنے اور شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔